مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دونوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، یہ حکومت اور اس حکومت کا خاتمہ۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے، کس کے خلاف؟ مرکزی حکومت کے خلاف۔ وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، ڈنڈا گھماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان جس طرح سے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، جیل میں موجود ہیں، وہ تو اس حکومت کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے عمران خان سے زیادہ اس حکومت سے کیوں تنگ ہیں۔ ایک وہ دن تھے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہونے تک چلے جاتے تھے، لیکن آج کل ان دونوں میں قربتیں بڑھ رہی ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کئی وفود کی کئی مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تازہ ترین ملاقات ان کی ایک بار پھر ہوئی ہے، جس میں اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس ملاقات کے دوران شاید ان کو اتحاد کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے کچھ گارنٹیاں مانگی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا گارنٹیاں مانگ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کو کیا گارنٹی چاہیے؟ سردست ان دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے، یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے۔ آگے جا کر پھر دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات ہوں، جبکہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ دیگر بھی مطالبات ان کے ہیں، وہ تو مطالبات ان کے ہو سکتے ہیں مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ وہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا اتحاد بن سکتا ہے تحریک انصاف کا؟ کیونکہ دونوں اس حکومت سے تنگ ہیں، اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ یک نکاتی اتحاد ہی ہوگا، حکومت کے خاتمے کا اتحاد۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر موجود رہیں گے یا اکٹھے مل کر یہ الیکشن لڑیں گے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سارا کچھ ممکن ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ الیکشن کے بعد اسے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ ضمنی انتخابات میں یہ اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ اگر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اکٹھے ہوتے اتحاد بنتا ہے تو اس حکومت کا خاتمہ قریب آتا چلا جائے گا۔ یہی ان دونوں پارٹیوں کی خواہش ہے۔ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ۔ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ناممکنات کو ممکن ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کا خاتمہ ہو، انتخابات ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ملے بیٹھے ہوں۔ تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ بہرحال یہ انتخابات آئندہ ہوں گے تو پتہ چلے گا کب ہوتے ہیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، یا جو بھی ہے، جب بھی ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا یہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ سردست بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دونوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، یہ حکومت اور اس حکومت کا خاتمہ۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے، کس کے خلاف؟ مرکزی حکومت کے خلاف۔ وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، ڈنڈا گھماتے ہیں، لیکن مارنے کی نوبت نہیں آتی۔ مارنا کس کو چاہتے ہیں؟ مرکزی حکومت کو، پنجاب حکومت کو، اپنے دشمنوں کو۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی انہوں نے گھراؤ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال مولانا صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی اب قریب آ رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہ ایسا کچھ نہیں کہتے۔ فیصل کریم کنڈی کے پیچھے وہ کوڑا لے کر چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ فیصل کریم کنڈی ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب ان کی بات اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اب گنڈا پور کی طرف سے مرکزی حکومت کے خلاف محاذ رائی کو زیادہ گرم کر دیا گیا ہے، اور اس کا جواز خود مرکزی حکومت شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے ان کو دے دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس حکومت کی طرف سے بلایا گیا ہے، مرکزی حکومت کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہونا ہے اور 25 مئی کو اجلاس ہونا ہے۔ اس اجلاس میں
خاصی اہمیت کا اجلاس، خاصی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، لیکن اس اجلاس میں باقی وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو نہیں بلایا گیا۔ اس پر شدید احتجاج کیا گیا ہے گنڈا پور کی طرف سے، ان کے وزراء کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے۔ حکومت نے گنڈا پور کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ان کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کیا اس احتجاج کے بعد، اس اعتراض کے بعد شہباز شریف صاحب ان کو اجلاس میں بلا لیں گے؟ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات ہوتی، ان کے اختیارات میں شامل ہوتا تو وہ شاید اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیتے۔ جن لوگوں کی طرف سے اجلاس بلایا گیا ہے وہ اگر نہیں چاہتے کہ گنڈا پور اس میں آئیں تو وہ نہیں آئیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ گنڈا پور اس میں آ جائیں تو پھر کسی اعتراض کی، احتجاج کی نوبت ہی نہ آتی، گنڈا پور صاحب اجلاس میں آ جاتے تو وہاں تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ابھی 1-2 دن اجلاس میں باقی ہیں، 25 مئی کو اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس میں گنڈا پور کو بلا لیا جائے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب پنجاب حکومت کی طرف سے جیلوں کا جال بچھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کے لیے فیصل آباد میں جیل بنائی جائے گی، راولپنڈی میں جیل بنائی جائے گی خواتین کے لیے۔ تو کیا خواتین کے جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، یا پھر خواتین کی جیل مردوں کی جیل سے الگ رکھنی ہے؟ تو الگ جیل بنانے کا کوئی جواز ہے سوائے اس کے کہ اس پر پیسہ خرچ کیا جائے؟ جیل کے اندر خواتین کے الگ بیرکیں ہیں، مردوں کی الگ بیرکیں ہیں، خواتین کو الگ رکھا گیا ہے، مردوں کو الگ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک تو آپ نے اخراجات کا دروازہ کھول دیا ہے کہ مزید اخراجات ہوں گے، تو اس سے کیا کسی نے کمیشن کھانا ہے؟ جیلوں کی تو ضرورت ہونی نہیں چاہیے، آپ اصلاح خانے قائم کریں کہ ان مجرموں کی، وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں جرائم زیادہ ہوں گے، جیلوں میں خواتین موجود ہیں تو ان کی آسانی کے لیے وہاں پہ رش زیادہ ہو گیا ہے تو ان کے لیے الگ جیل بنا دی جائے، وہاں پہ رش کم ہوگا۔ تو جرائم اگر کم کر دیے جائیں تو ایک بھی خاتون ہو سکتا ہے کہ جیل میں نہ ہو، ایک بھی مرد جیل میں نہ ہو۔ آپ کا جرائم کم کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ جرائم ختم نہیں کرنے، جرائم میں اضافے کی طرف جانا ہے، معاملات کو جانے دینا ہے تو جیلیں بنا دی جائیں، جیل پہ جیل، ایک جیل دوسری جیل، جیلوں کا جال بچھا دیا جائے۔ یہ ہماری پنجاب حکومت آج کل کرنے جا رہی ہے۔ خسروں کی تلاش، پہنچے تیری تلاش میں، خسروں کی تلاش میں اسلام آباد پولیس پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں چلی گئی۔ وہاں پہ جا کے دیکھا تو کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں پہ ان کو خسرے ناچتے ہوئے نظر آئے جن کی تلاش میں یہ پولیس گئی تھی؟ وہاں پہ ایک عجیب سما تھا، جیسے ہی پولیس کے 100 سے زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں، سیکریٹریٹ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کی وہاں پہ گھسنے کی جگہ ہی نہ ہو، لیکن چونکہ حکم آ چکا تھا، وہاں پہ جانا تھا، وہاں پہ ریڈ کرنا تھا۔ تو سوال لوگ کر رہے تھے کہ کیا پولیس کی اتنی زیادہ نفری وہاں پہ خسروں کو پکڑنے گئی تھی؟ تو کیا خسرے وہاں پہ مجرا لگا کے بیٹھے تھے؟ اور اس وقت تو خسروں کی واقعی وہاں پہ ضرورت تھی کیونکہ ان کی طرف سے رؤف حسن کو زخمی کیا گیا تھا۔ تو کیا یہ خسرے وہاں پہ ناچنے گئے تھے یا پھر ان سے معافی تلافی کرانے کے لیے ان کے ساتھی گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ ان کے ساتھی وہاں پہ گئے تھے کہ پولیس ان کی تلاش میں وہاں پہ چلی گئی کہ تم لوگ یہاں پہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ معافی تلافی کے لیے آئے ہو یا پھر ان کا دل بہلانے کے لیے آئے ہو؟ اپنے ڈانس سے، اپنے گانوں سے، اپنے بہانوں سے، اپنے بولنے سے، اپنے ایکشن سے، اپنی اداؤں سے، اپنی صداؤں سے۔ تو پولیس کو وہاں پہ نہ خسرہ ملا، نہ خسروں کا کوئی نام و نشان ملا۔ وہاں پہ یو این وفد آیا ہوا تھا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ ملاقات کر رہا تھا۔ جب انہوں نے اتنی زیادہ پولیس کو دیکھا تو وہاں پہ ماحول میں کشیدگی تو آنی ہی تھی۔ تو یو این او والے کیا سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے پولیس والوں کو وہاں پہ بھیج دیا صرف اس لیے کہ وہاں پہ حماد اظہر کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ پولیس گئی تھی وہاں پہ حماد اظہر کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن حماد اظہر وہاں سے اس سے پہلے نکل چکے تھے۔ اسی طرح سے اسلم اقبال کی گرفتاری کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس چھاپے مار رہی ہو، وہ بھی ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں آئے۔ یو این او کا وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ پاکستان میں
کیا چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی سوالات ان کے ذہن میں نہ آئے ہوں، لیکن جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو کئی سوالات انہوں نے کیے ہوں گے جن کے جوابات میں کیا کوئی چیزیں نہ ہوں گی جو ان کے علم میں آئی ہوں گی، اور عمران خان کے لیے کیا وہ سود مند ثابت ہو سکتی ہیں یا پھر حکومت کے لیے وہ ضرر رساں، مضرت رساں ثابت ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔